نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نبی رحمت نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سبھی مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، جس طرح سے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نرمی، حسن اخلاق، عفو اور درگزاری، عاجزی اور انکساری، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کی تعلیمات سکھائی، وہیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کی صحبت اختیار کرنی ہے، اس طرح کی تعلیمات بھی سکھائی ہیں۔ جیسے کہ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تمہارا رہن سہن اور تمہاری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ تمہیں یاد آ جائے، جن کی باتیں تمہارے اعمال میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں۔ آج میں اس بیان میں آپ کو اچھی صحبت کی برکات اور بری صحبت سے جو وبال ہوتا ہے اس کے متعلق بتاؤں گی۔ پنجاب کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس کی جانے لگی۔ علاقہ والوں کو خوب جستجو ہوئی تو پھر اس بدبو کا سراغ لگایا۔ وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی۔ پولیس کو جب اس کی اطلاع دی گئی اور جب پولیس آئی تو لوگوں کی موجودگی میں اس تالے کو توڑا گیا اور گھر کے اندر جب لوگ داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے جسم کے کچھ حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہنے لگا اور چند جواریوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت سارے پیسے جیت گیا اور جو لوگ ہار چکے تھے ان لوگوں نے اس سے وہ ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور اسے بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اسے بغیر دفنائے بغیر کفنائے اسی طرح سے اس چارپائی میں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا کہ بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا جیسے کہ آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور کبھی کبھی یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی دوستوں کے جانب دشمن بن کر ان سے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں اور انتہائی تکلیف کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے بری صحبت اختیار کی تھی وہ لوگ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی کتنی عبرتناک موت ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شراب کے اڈوں میں جاتے ہیں، زنا کے اڈوں میں جاتے ہیں، ان کی صحبت سے دور رہیں، کیونکہ یہ ایسا نشہ ہے جو محنت کی ساری کمائی، ساری جمع پونجی انسان کو لٹانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 24 پہ ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ قتل تک کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی ساتھیوں کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتے ہیں، اور جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان چند ہی لمحوں میں غریب ہو جاتا ہے اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے اور خوشحال گھر بدحال ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے اور معاشرے میں اس کا جو مقام تھا، اس کی جو عزت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں باقی رہتی۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں
کثرت کے ساتھ قرض لینے لگتے ہیں اور کبھی کبھی سود کے قرض بھی لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جوئے باز سب طرف سے مصیبتوں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ آخر کار جب اسے کوئی رستہ نہیں ملتا تو پھر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جو کہ حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا قیامت تک اسی گناہ میں مبتلا رہے گا، یعنی وہ جو گناہ کر کے مرا ہے، اگر کسی نے پھانسی کا پھندا اپنے اوپر لگایا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تو پھر قیامت تک اس کو یہ سزا اس کی قبر میں دی جائے گی۔ اگر کوئی ٹرین کی پٹری پر آ کر اپنی جان دیتا ہے تو قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اگر کوئی زہر کھا کر مرتا ہے تو قیامت تک اس کی قبر میں اسے وہ زہر کھلایا جائے گا۔ گویا کہ جس تکلیف کو اس نے اپنے اوپر حلال سمجھ کر کے اس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو کیا تو گویا کہ قیامت تک وہ اس سزا میں مبتلا رہے گا۔ جوئے کی مذمت کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا کھیل کھیلا تو اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جب کسی خنزیر کو، کسی سور کو دیکھ لیتے ہو تو آپ منہ کس طرح سے بناتے ہو؟ جیسے کہ آپ کے منہ میں کسی نے کوئی کڑوی چیز نچوڑ دی، آپ کے منہ میں کسی نے کریلے کا جوس ڈال دیا، آپ ایسا منہ بناتے ہو سور کو دیکھ کر۔ تو پھر اگر جو بھی جوا کھیلتا ہے اس کے عذاب کو آپ جان جائیں تو پھر امید ہے کہ آپ سب ان چیزوں سے توبہ کر لیں گے، اور جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں وہ ان سے توبہ کر کے اپنے نیک اعمال کی طرف توجہ کریں گے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی جوا کھیلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈباتا ہے۔ یہاں حال تو یہ ہے کہ خنزیر کو دیکھ کر منہ بگڑنے لگتا ہے، دور سے ہی لوگ گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ شخص کیسا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت لیے ہو اور اس کے ہاتھ میں خنزیر کا خون بھی لگا ہو۔ جب خنزیر کو دیکھ کر آپ کو اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کے ہاتھوں میں اس کا گوشت لگا ہے، اس کا خون لگا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ضرور آپ کے دل میں اس چیز سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمام مسلمان بھائی بہن ان چیزوں میں ملوث ہے، میرا تو یقین ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہوں گے، لیکن جو لوگ بھی آپ کے محلوں میں، آپ کے گلی کوچوں میں اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو پھر آپ انہیں نصیحت کریں، کیونکہ اگر آپ حق بات جانتے ہوں اور پھر آپ اس کی نصیحت دوسروں کو نہیں کرتے، دوسروں کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، قیامت کے دن سوال آپ سے بھی کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کو آیا ہو۔ اللہ اکبر! کیا کوئی یہ گوارا کرے گا کہ سور کے خون سے وہ اپنا وضو کرے؟ کیا کوئی یہ گوارا کرے گا کہ وہ پیپ سے وضو کرے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیونکہ کوئی بھی ایسا گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ سور کے خون سے وضو کرے یا پھر پیپ سے وضو کرے۔ تو پھر ان لوگوں کو چاہیے جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں وہ جلد سے جلد توبہ کریں اور ان چیزوں سے اپنے دامن کو پاک و صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جوئے اور جواریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، ایک مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بس صحبت کا بھی یہی اثر ہوتا ہے کہ جیسی صحبت ویسا اثر۔ الصحبت مؤثرۃ، یعنی صحبت اثر رکھتی ہے۔ جس خوش نصیب شخص کو اچھی صحبت مل جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہ اچھی صحبت کی برکت سے اس کے اندر بھی اچھی عادتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے اور بری عادتوں سے وہ چھٹکارا پاتا ہے اور اس کے اندر نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ
معاشرے میں ایک الگ مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کسی کو معاذ اللہ بری صحبت مل جائے تو ایسا سمجھیے کہ اس کی ہلاکت کے دن شروع ہو گئے، کیونکہ بری صحبت کے اثرات انتہائی تباہ کن ہوتے ہیں۔ نیک سیرت اور بھولے بھالے انسان کو بری صحبت بہت جلدی بلندی سے پستی کی طرف لے آتی ہے۔ برائیوں میں زیادتی اور معاشرے کی تباہی اور بربادی میں برے دوستوں کا ہی کردار ہوتا ہے۔ ان میں اٹھنے بیٹھنے والا ایک دن انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بھی بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو کہ وہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر یعنی گنہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو۔ اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاجر یعنی کھلے میں گناہ کرنے والا، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو کہ وہ اپنے کام کو تمہارے لیے سجا اور سنوار کر تمہارے سامنے پیش کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ، اور اپنی بدترین عادتوں کو اچھا کر کے تمہیں دکھائیں گے، اور تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب ہے یعنی شرم کا باعث ہے۔ اور بے وقوف سے بھی بھائی چارہ نہ رکھو کہ وہ اپنے آپ کو تو مشقت میں ڈال ہی دے گا اور تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے مگر تمہیں نقصان میں ڈال دے۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور کذاب یعنی جھوٹے شخص سے بھی دوستی نہ کرو کہ اس کے ساتھ تمہارا رہنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہاری بات وہ دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا، اور اگر تم سچ بھی بولو گے تو بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتے کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھا تو کہا کہ اے ابو یحییٰ، آپ کے ساتھ یہ؟ فرمایا یہ کتا برے ہم نشی سے بہتر ہے۔ آپ غور کریں کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی۔ کتا جو کہ نجاست میں لتھڑا ہوتا ہے، جو کہ ناپاک جانور ہے، اس کو حضرت مالک بن دینار نے برے صحبت میں رہنے والے لوگوں سے بہتر بتایا، یعنی ایک کتا جو کہ ناپاک جانور ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو کہ شراب پیتا ہو، جو کہ جوا کھیلتا ہو، جو کہ زنا کے اڈوں پر جاتا ہو۔ معزز سامعین و سامعات، آپ نے سنا کہ برا دوست دنیا اور آخرت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے، اور عافیت اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ ہم برے لوگوں کے سائے سے بھی دور رہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے لوگ ہمارے بھی بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں اور ہمیں بھی برے القاب سے پکاریں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ آپ غور کریں کہ ہمارے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی، ایک برے ساتھی کو جہنم کا ٹکڑا بتایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ برے ساتھی سے بچو کہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ، یعنی وہ تو برا ہے ہی، اگر تم اس کے ساتھ رہتے ہو تو لوگ تمہیں بھی برا ہی سمجھیں گے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم یا متعلم، یعنی یا تو تم کسی عالم دین یا کسی طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ کی باتیں سننے والے یا عالم سے محبت کرنے والے اور کے علاوہ نہ ہونا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھے اور برے ہم نشیں کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی کے سلگانے والے کی طرح ہے۔ مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے گا یا تم اس سے خریدو گے، اور کچھ نہ سہی تو خوشبو تو آئے گی ہی، اور بھٹی دھوکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تو تم اس سے بدبو پاؤ گے، کیونکہ مشک ایسی خوشبو ہے جو سب سے زیادہ خوشبو
بدبودار ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ایسے دوست کے ساتھ ہیں جو کہ مشک کا کاروبار کرتا ہے تو اگر آپ اس سے خریدو گے یا پھر وہ آپ کو ویسے ہی دے دے گا، اور اگر نہ آپ نے خریدا نہ اس نے آپ کو دیا پھر بھی اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح جو بھٹی سلگانے والا ہے اگر آپ اس کے دوست ہیں تو پھر اگرچہ آپ نے بھٹی نہیں سلگائی، اس نے آپ کو سلگانے کو بھی نہ کہا، لیکن پھر بھی وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، گندے کر دے گا اور بدبودار کر دے گا۔ اسی کو سمجھیں کہ بری صحبت اور اچھی صحبت کیا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علامہ محمد بن احمد ذہنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا کہ تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑھے مر گیا۔ جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو پھر شراب پینے والوں کا کیا وبال ہوگا۔ ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا شاہ کا یعنی تیرا بادشاہ۔ یہ کہنے کے بعد اس کا دم نکل گیا، وہ مر گیا اور اسے کلمہ تک نصیب نہ ہوا۔ جو شخص شرابیوں کی صحبت میں رہتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، لیکن ان برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور قبر میں ان کو کیسے کیسے عذاب کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان پر کیا بیتے گی، اور جہنم میں ان پر کیسا عذاب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اچھی صحبت اپنانے میں ہی فائدہ ہے، جبکہ بروں کی صحبت اختیار کرنے میں دین اور دنیا اور ہر چیز کا نقصان ہے۔ بری صحبت انسان کے ایمان کو بھی برباد کر ڈالتی ہے، اور لوگ جان لیوا اور خوفناک اور زہریلے جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور وحشتناک چیزوں سے تو ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور خطرے کی جگہوں سے بھی قریب نہیں جاتے، ان جگہوں سے بھی دور رہتے ہیں جہاں کسی طرح کا نقصان ہو۔ مگر افسوس کہ ہلاکت اور بربادی سے بھرپور بری صحبتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا۔ لوگ اپنے اکثر کاموں میں خوب غور و فکر کرنے اور اپنا فائدہ دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مگر کسی کی صحبت اختیار کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ہمارے حق میں فائدے مند ہوگا بھی یا نہیں۔ کسی کو دوست بنانے سے پہلے 100 مرتبہ نہیں 112 مرتبہ غور کر لینا ضروری ہے، تاکہ بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اخذ یعنی لینے کی خاصیت ہوتی ہے۔ حریص کی صحبت میں رہے گا تو حرص لے گا، زاہد کی صحبت میں ہوگا تو زہد و تقوی لے گا۔ ہمیں چاہیے کہ دوستی کے معاملے میں ہر کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، اور نہ ہی ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں جن کا دامن پہلے سے ہی برائیوں میں داغدار ہو، کیونکہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا رہنے والے لوگوں پر جب برا وقت آتا ہے تو ان سے تعلقات رکھنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ اس واقعے سے سمجھیں کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ بری صحبت کا نقصان سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتفاقاً ایک ندی کے کنارے ایک چوہے کی مینڈک سے ملاقات ہو گئی، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چوہے نے کہا کبھی ملنے کو دل چاہے تو آپ پانی کی گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ کو میں کس طرح سے خبر کروں۔ آخر طے پایا کہ ایک تاگا چوہے کے پاؤں میں اور دوسرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے۔ وقت ضرورت جب اطلاع کرنے کی ضرورت ہو، جب ملاقات کرنے کی ضرورت ہو تو دھاگے کو کھینچا جائے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ملاقات کرنے کی ضرورت ہے۔
ایسا ہی کیا گیا۔ ایک دن اچانک کوے نے چوہے پر جھپٹا مارا اور اس کو منہ میں لے کر اڑا تو مینڈک بھی دھاگے میں بندھا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھچا اس کے ساتھ ہوا میں چلا گیا۔ مینڈک نے کہا یہ چوہے جیسے نالائق دوستی کی سزا ہے، تو معلوم ہوا کہ نالائقوں اور بری صحبتوں کے سبب سے آفتیں ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کسی سے دوستی کریں تو اس کے بارے میں جان لیں کہ وہ انسان کیسا ہے، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے یا نہیں، اس کے دل میں نبی کی محبت ہے یا نہیں، وہ اسلام کا پاسدار ہے یا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا فرما بردار ہے یا نہیں، وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے یا نہیں، کہیں وہ شرابی تو نہیں، کہیں وہ جواری تو نہیں، کہیں وہ زناکار تو نہیں، اس کے بعد ہی آپ دوستی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔